تو تاریخ بدل دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں. 4 سال کا وقفہ، لیکن اس کے بعد پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بننے میں کامیاب ہو گئے. تمام دعوے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے تھے وہ انہیں سچ ثابت کر دکھایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ 47ویں امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں. 277 الیکٹورل ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. 270 کی ضرورت تھی اور انہوں نے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں. یوں امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. دوسری مرتبہ وہ الیکشن جیتے ہیں اور یہ دوسری بار ہوا ہے اس طرح 140 سال کے بعد کہ کوئی ہارا ہوا امریکی صدر دوبارہ منتخب ہوا ہو. تو یہ ایک تاریخ رقم کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 1884 کے بعد 140 برس کے بعد کلیولینڈ کے بعد وہ دوسرے صدر ایسے ہیں جو کہ ایک مرتبہ ہارنے کے بعد، ایک ٹرم ہارنے کے بعد دوبارہ سے صدر منتخب ہوئے ہیں. الیکشن میں انہوں نے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے. اپنے اگریسو انداز میں تقاریر سے لبھانے میں کامیاب ہوئے ووٹرز کو، اور یوں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر سپر پاور امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے. کل ہونے والے انتخابی عمل کا جو آغاز ہوا تھا اس کے بعد نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان، لیکن ریپبلکنز نے ایک بار پھر ڈیموکریٹس کو چاروں شانے چت کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے میں کامیاب ہوئے. 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے صدر منتخب ہونے کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فگر عبور کر لیا. 277 الیکٹورل ووٹ انہوں نے حاصل کیے. 7 سوئنگ سٹیٹس ہوتی ہیں جو کہ فیصلہ کن ہوتی ہیں، ان میں سے 4 میں سویپ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ پاپولر ووٹ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، لیکن جو الیکٹورل ووٹ ہیں اصل میں فیصلہ کن وہ ثابت ہوتے ہیں. تو الیکٹورل ووٹس کے ذریعے ہی فیصلہ ہو گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر منتخب ہو گئے. جشن منایا جا رہا ہے ان کے حامیوں کی جانب سے، اور ناممکن کو ایک طرح سے ممکن کر دکھایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. 4 برس کے بعد واپسی ہوئی ہے ان کی وائٹ ہاؤس میں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوری انتخابی کیمپین، پوری انتخابی مہم کے دوران بڑے جارحانہ انداز میں خطابات کرتے رہے، بڑی جارحانہ تقاریر وہ کرتے رہے، اور وہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ دوبارہ سے کامیاب ہوں گے، واپس آئیں گے. اور سیاسی پنڈت اس بات کو ناممکن ضرور قرار دے رہے تھے، لیکن تمام اندازوں کو غلط ثابت کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. تمام اختلافات، تمام مخالفتوں کو شکست دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے میں کامیاب ہوگا. اور کچھ ہی دیر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب ہوگا جو اپنے حامیوں سے وہ کریں گے. یہ فاتحانہ خطاب یا وکٹری سپیچ جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ سپیچ ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سپیچ میں، ویسے تو ابتدائی خطاب ہوتا ہے، ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی آگے پالیسیاں لے کر چلتے ہیں، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا. جو وہ اعلانات کر چکے ہیں خاص طور پر امیگرینٹس کو لے کر، غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر، ان کی پالیسیز اور سٹیٹمنٹس، ان کے بیانات کافی سخت رہے ہیں. اس پر کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. اور سب سے بڑا جو چیلنج ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہے معیشت کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل غزہ جنگ، اس کے ساتھ ساتھ روس یوکرین جو اس وقت وار چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایران کو لے کر جو کشیدگی پائی جاتی ہے. تمام تر چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے نبرد آزما ہوتے ہیں اس چیلنج سے. طارق مرید ہمارے نمائندہ جو کہ امریکہ سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، کل سے ہم سے محو گفتگو ہے، ان سے بات کرتے ہیں. طارق مرید، کیا اسے ہم اٹیننگ دا امپاسبل کہیں، غیر یقینی جو ایک صورتحال تھی اسے اچیو کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یا پھر یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دکھائیں گے، جیت جائیں گے؟ میرے خیال میں آپ کی جو دوسری بات ہے وہ زیادہ اہم ہے اور اس میں زیادہ وزن ہے، کیونکہ یہاں پہ امریکیوں کو پتہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے، اور اس کی ذمہ داری جو ساری کی ساری عائد ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹس کے اوپر ہوتی ہے، کہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 4 سالوں تک حکومت کی اور جس طریقے سے انہوں نے ملک کو چلایا، تو وہ خود ذمہ دار ہیں اس شکست کے. اور لوگوں کو یقین تھا کہ ٹرمپ یہاں پہ جیتیں گے، لیکن اتنا یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی وکٹری سے جیتیں گے، اتنے بڑے مارجن سے جیتیں گے. توقع یہ زہر کی جا رہی تھی کہ شاید وہ 270 کا حصہ عبور کریں گے، لیکن اس وقت تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 300 سے اوپر جا رہے ہیں الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں. اور جو ڈیموکریٹس پارٹی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. کیلیفورنیا، ورجینیا اور اس کے علاوہ نیو یارک کے علاوہ
باقی اگر آپ امریکہ کا نقشہ دیکھیں تو سارا میں لال طارق نظر آتا ہے، ساتھ ہی رہے گا، تمام آپ ریڈ سے ہے۔ بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے، مزید گفتگو کرنی ہے۔